تلخ بات سے کرنا چاہوں گا کہ ابھی سر نے بات بھی کی اور یہ بات ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت جنگ وکلا جو ہیں وہ وکلا کی جو قیادت ہے اس قیادت کو بہت ہی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے 10 سال بعد 15 سال بعد جب اس دور کا ذکر ہوگا تو اس وقت نہ تو کسی کو شکوہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا, انہوں نے تو کرنا یہی تھا جو وہ کر رہے ہیں, نہ ان کو شکوہ جسٹس ضیاء خان سے ہوگا جو تیسرے نمبر سے چیف جسٹس بنا, اور کیوں بنا اب تو سب کو نظر بھی آ رہا ہے کیسے بنے اور کیوں بنے اور وہ کیا کر رہے ہیں. نہ ہی کسی کو شکوہ جو ہے وہ جسٹس ڈوگر سے ہوگا جو 15 نمبر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گیا اور جو کچھ وہ کر رہا ہے. نہ ہی شکوہ جو ہے وہ جمال خان مندوخیل سے, نہ ہی شکوہ ہوگا حسن نظر رضوی سے, نہ محمد علی مظہر سے, نہ مسرت ہلالی سے, نہ شاہد بلال حسن سے, نہ عامر فاروق سے, نہ علی باقر نجوی سے. ان میں سے کسی کو شکوہ نہیں ہوگا. اگر یقین کریں گے تو شکوہ ہوگا تو ان وکلا قیادت سے ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کے کسی بہت ہی عزیز کو جب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو اور اس کو بلڈ کی ضرورت ہو اور آپ بیٹھ کے کسی بند کمرے میں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے اس کی باتیں یاد کر رہے ہوں گے, یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے, بولتا بڑا اچھا ہے, یہ بات بہت اچھی کرتا ہے. بھائی آج آپ یہاں جو یہ بات آج گول میز کانفرنس کر رہے ہیں, یہ گول میز کانفرنس آج سپریم کورٹ کے گیٹ پہ ہونی چاہیے تھی. آج یہ احتجاج سپریم کورٹ کے گیٹ پہ ہونا چاہیے تھا. آج آپ کو سپریم کورٹ کے باہر بیٹھنا چاہیے تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طور پہ یعنی رپورٹر نہیں ایک پاکستانی شہری کے طور پہ جب میں دیکھتا ہوں تو یقین کریں جب ہم ان 5 آزاد ججز کی عدالتوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں امید کی کرن نظر آتی ہے, ہمیں روشنی نظر آتی ہے, ہمیں ایز اے پاکستانی فخر ہوتا ہے کہ ہاں آج ان عدالتوں کے اندر ایسے آزاد ججز موجود ہیں. اور جب ہم عدالتوں کے اندر روشنم کی طرف دیکھتے ہیں اور ہمیں ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری جیسے وکلا نظر آتے ہیں تو ہمیں ایک امید نظر آتی ہے کہ ہاں یار آج بھی وکلا میں اگر وکلا کی قیادت وہ چیز نہیں کر رہی تو یہ نوجوان وکلا موجود ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تمام ججز کو, سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں, چاہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں, چاہے وہ اطہر من اللہ صاحب ہوں, منیب اختر صاحب ہوں, عائشہ ملک صاحب ہوں, عقیل عباسی صاحب ہوں, ملک شہزاد احمد خان صاحب ہوں, کل کو یہ جو ججز ہیں اگر بعد میں کتابیں لکھیں گے اور ہمیں بتائیں گے کھڑے ہیں, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, لیکن جس طرح سے یہ 5 آزاد جج اسلام آباد کو کھڑے ہیں اسی راستے پہ چلیں گے تو پاکستان کی عدلیہ بچے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج سے 6-7 دن پہلے 5 آزاد ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی وکلا تنظیمیں, کوئی وکلا رہنما سپریم کورٹ نہیں جاتے ان کے لیے. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی بھی بہت دیر کر دی ہے. جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 عظیم اور آزاد ججز نے جب اپنی ایک اپیل دائر کی تھی, جب انہوں نے جسٹس ڈوگر, سومرو اور آصف ان تینوں ججز کے ٹرانسفر کو چیلنج کیا تھا, اگر ہر سماعت پہ آپ سب وکلا وہاں موجود ہوتے تو وہ فیصلہ نہ آتا جو آیا ہے. اگر آپ جب عید کی چھٹیوں کے بعد وہ کیس لگا تو اگر آپ وکلا اتنی بڑی تعداد میں آپ جو بڑے نام ہیں موجود ہوتے تو مجھ سے بڑے پیارے دوست ہیں, ظاہر ہے ہم بھی کسی وقت میں اس کو اپنے زمانے جاہلیت کہتا تھا جب ہم اس سائڈ پہ کھڑے تھے, تو آج ہم تو ظاہر ہم نے سیکھا اور ادھر آ گئے ہیں اور جو کچھ ہم نے کیا اس میں معافی بھی مانگتے ہیں, لیکن آج بھی ہمارے کچھ دوست جو اس طرف کھڑے ہیں جن کو ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ ہم نے بڑے قریب سے یہ چیزیں دیکھی ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے تو ادھر ہی آ جاؤ. تو بات یہ ہے کہ ایک دن وہ ایک ٹرائل کورٹ سے ایک کیس کور کر کے آئے اور سپریم کورٹ میں بہت اہم کیس چل رہا تھا. تو ہم جب کورٹ روم میں انٹر ہونے لگے تو وہ اپنے ٹیم کو فون کر رہے تھے, یوٹیوب والی کو, کہ جیسے ہی وہ فیصلہ جج سنائے نا آپ نے ویڈیو پبلک کر دینی ہے. میں نے اس سے روکا, میں نے کہا ویڈیو آپ کر بھی لی آپ نے, فیصلہ تو بیان ہے. وہ کہتے ہیں وہاں جو وہ پتہ نہیں جو نیچے جو پھر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اس سے میری بات ہوئی ہے, اس نے بتا دیا کہ فیصلہ کیا آنا ہے. تو میں نے ویڈیو پہلے ہی کر دی ہے, جج نے ابھی فیصلہ سنایا نہیں ہے, وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے سپریم کورٹ میں انٹر ہو رہا ہے کہ جیسے ہی وہ جج فیصلہ سنائے گا آپ نے ویڈیو پبلک کر دینی, کیونکہ مجھے وہ جو نیچے پھر رہا ہوتا ہے اس نے پہلے بتا دیا ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ کیا سنانا ہے. تو آخری بات یہ ہے کہ آپ وکلا, اگر آپ اس کاز سے مخلص ہیں, اگر آپ عدلیہ کی آزادی سے مخلص ہیں, تو آپ کو وہی کرنا چاہیے جو آج کراچی کے جاندار, آزاد اور غیرت مند وکلا نے کیا ہے. آج جب جسٹس جہانگیری آج آپ کراچی کی عدالت میں پیش ہوئے تو کمرہ عدالت ان کے نعروں سے گونج رہا تھا. آج کمرہ عدالت
ان ججز کے خلاف نعروں سے گونج رہا تھا جو جیسے بنائے گئے اور جیسے لائے گئے سب کو پتا ہے. آج میں نہیں بات کہہ رہا, وہ ہمارے دوست جو اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے ویلاگز موجود ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جج ہیں کون کون سے جج کتنے کتنے کروڑ دے کر لگائے. تو آپ اگر عدلیہ کے آزادی اور اس کاز سے مخلص ہیں تو آپ کی اگلی میٹنگ, آپ کا اگلا ایونٹ سپریم کورٹ کے احاطے میں ہونا چاہیے. آپ کو روزانہ جسٹس یحییٰ خان کی عدالت میں جانا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ بلائیں اور ان سے پوچھیں. ہمارے رپورٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کی آخری میٹنگ ہوئی ہے تو منصور علی شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے کہا کہ یہ جہانگیری صاحب اور محسن اختر کو نہ بچایا گیا. جو رئیس ہے یہ 5 جج ہیں. ہمیں تو خوف رہتا ہے کہ یار یہ جج بھی کہیں ہمت نہ ہار بیٹھے, تھک نہ جائیں. جتنی لڑائی انہوں نے لڑ رہی ہے یہ بھی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں آخر میں سمن رفعت امتیاز صاحبہ کو کہ جو آج جسٹس جہانگیری کے ساتھ کھڑی تھی. اب آپ دیکھیں تاریخ میں جسٹس سمن رفعت امتیاز کو کیسے یاد رکھا جائے گا اور جسٹس یحییٰ خان کو کیسے یاد رکھا جائے گا. بہت شکریہ. اب میں لاہور